لیکن جو ایک عام پاکستانی اس کی زندگی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. سر عام پاکستانی نا محنت بھی نہیں کرتا سر, اللہ تعالیٰ اتنا ساتھ دیتا ہے. میں نے جب آپ کو اپنا بتاتا ہوں فیز 8 کا جب ہم نے HMR شروع کیا, آدھے کراچی کے بلڈرز یہ بولتے تھے کہ یہ کبھی بنے گا نہیں. بڑا آسان تھا میرے لیے, منہ بناتا اور ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ جاتا کہ یار سب بولتے نہیں بنے گا تو میں نہیں بنا سکتا. لیکن میں نے, میرے والد نے محنت کی, الحمدللہ رب العالمین, آج سب واپس آ گئے. جس دن عمران خان اریسٹ ہوا اس دن ہم نے 3 فلیٹ بیچے, کیونکہ ہم بیچتے ہی سیفٹی ہیں بھائی. فیز 8 کے اندر کراچی کی سب سے بڑی جو لگژری ہے نا وہ ہے سیفٹی. ملک ریاض صاحب, بحریہ ٹاؤن, اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس نے کیا لوگوں کے اعتماد کو ہلا نہیں دیا ہوگا؟ بحریہ ٹاؤن دیکھیے, مطلب اس جگہ پہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا. میں جاتا ہوں تو مطلب سپر ہائی وے سے اچھا روڈ اس نے اندر بنا دیا ہے. اس آدمی کو میرے حساب سے تو بہت سے دیکھنی چاہیے. بحریہ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو آپ عوام کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس ناسلا ٹاور کے صرف ٹوٹنے سے میرے پاس ایک, میں نے اسٹڈی کرائی تھی, 5 سے 6 بلین ڈالر اس ٹائم سے ہمارے کراچی سے دبئی اور ٹرکی چلا گیا. DHA یہاں پہ کیوں بائی لاس نہیں توڑتے؟ یہاں سب بائی لاس سے چلتے ہیں, ڈنڈا ہے. یہ کہ دبئی کا جو شیخ ہے نا وہ دبئی کو اون کرتا ہے, بولتا ہے دس از مائی کنٹری. ہمارے ملک میں کوئی پاکستان کو اون نہیں کرتا. اتحاد ایئر ویز نے 15 سے 20 پاکستانی نکال دیے, اور وہ اس طرح نکالے کہ ان کو نوٹسز ایشو نہیں کیے. ان کو امیگریشن نے بلایا اور کہا یو ہیو 48 آورس ٹو لیو دا کنٹری. ہم اپنا STP ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا رہے ہیں. ہم اپنا جو بھی ویسٹیج والا پانی ہوگا نا اس کو ٹریٹ کر کے پانی میں چھوڑیں گے. پنجاب دیکھ کے ہمیں سندھ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. میں بھی تھوڑے ٹائم پہلے پنجاب گیا تھا, ایک کھڈا نہیں دیکھا روڈ کے اوپر. آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا یار. پنجاب میں لوگوں کی شکلوں پہ خوشحالی ہے. آداب عرض ہے. کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پاکستان جیسی معیشت میں انجن آف گروتھ کہا جاتا ہے. پاکستان کی ریئل اکانومی بے شک سست ہو, لیکن کنسٹرکشن سیکٹر میں دھندا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا. وہ اکثر کہا کرتے کہ جناب کنسٹرکشن سیکٹر کے توانا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 40 جو ہیں دیگر انڈسٹریز کا ہے. آج پاکستانی معیشت جو ہے وہ پھر مشکل میں ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان کا تعلق جو ہے وہ اسی سیکٹر سے ہے. حسنین پردیسی صاحب ریئل اسٹیٹ جو ہے سیکٹر کا بڑا ایک اہم اور معتبر نام ہے. HMR واٹر فرنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کے گروپ کے پاکستان کے علاوہ UAE اور افریقہ میں بھی آپریشنز ہیں. پردیسی صاحب نے یونیورسٹی آف ڈاربی برطانیہ سے بزنس مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کی ہے, اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے خاندانی کاروبار سے منسلک ہو گئے. پاکستان کے علاوہ متحدہ عرب امارات اور افریقہ میں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں, اور ان کا شمار جو ہے وہ نسبتاً نوجوان ریئل اسٹیٹ جو ہے پلیئرز میں ہوتا ہے. HMR واٹر فرنٹ ان کے گروپ کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو DHA کراچی کے فیز 8 میں واقع ہے. یہ منصوبہ بلند و بالا رہائشی ٹاورز, تجارتی مراکز اور کہتے ہیں نا دفتری عمارتوں پر مشتمل ہے. گیٹڈ کمیونٹی ہے. اور آج ہم پردیسی صاحب سے پاکستان ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حال اور مستقبل پہ بات کرتے ہیں. حسین پردیسی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت آپ ہمیں دے رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں ریئل اسٹیٹ پر آؤں, یہ مجھے بتائیے کہ دیش میں آپ پردیسی کیسے ہو گئے؟ اور بھائی آپ کو بڑا شوق ہوگا کہ 1980s میں نا ہماری فیملی کافی حد تک افریقہ چلی گئی تھی. تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یار یہ تو دیسی رہے نہیں, یہ تو سارے پردیسی ہو گئے, پردیس میں رہتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ دوبارہ ہم دیسی ہو گئے. اچھا. دوبارہ اب میری کافی فیملی سر افریقہ کے اندر ہے, ایتھوپیا میں, ساؤتھ افریقہ میں, تنزانیہ میں, افریقہ کے موسٹ آف دا پارٹس آف افریقہ. اور آپ کو بھی ایکسپوجر ہے, افریقہ میں آپ نے کام کیا ہے, اور آپ نے UAE میں جو میں آپ کو پڑھ رہا تھا. آپ کو بڑا تعجب ہوگا سر, 2010 میں جب میں پڑھائی کر کے UK سے واپس آیا تو ہماری گولڈ ریفائنری ہوا کرتی تھی دبئی میں. تو ابو نے مجھے کہا حسنین صبح سے آفس بناؤ اور یو ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ ود می. بس سر تیاری کرا تھا آفس بنانے کی, تو اس میں ابا نے کہا کہ یار بڑا بھائی تنزانیہ میں تھا چاچا کے ساتھ. ابا نے کہا 2010 بھی تھا اور دبئی کوئی اٹ وازنٹ بومنگ دیٹ مچ, اٹ واز ریسیشن ٹائم. تو رات کے کھانے میں بیٹھے تو ابا نے کہا حسنین افریقہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے ابا 3 دن میں جاتا ہوں. بولا بیٹا 3 دن کس نے دیکھیں, صبح نکل کپڑے کی شاپنگ پیچھے کر کے میں تیرے لیے بھیج دوں گا. تو اس طرح میں تنزانیہ چلا گیا سر 2010 سے 15. لیکن اٹ واز اے ویری گڈ لرننگ فار می ان تنزانیہ. مطلب ایک غریب ملک ہے لیکن لوگوں میں یونٹی اتنی ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ بتانا نہیں چاہیے لیکن صرف ہمارے لوگوں کو سمجھنے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تنزانیہ میں نا ہر جمعرات میں ڈبل روٹی بانٹنے نکلا کرتا تھا. ڈبل روٹی لوگوں کو بانٹتا تھا سنگل میں. تو ہر جمعرات 20 لوگ ہوتے تھے, 22 لوگ ہوتے تھے. تو میں اسی سوچ سے ہر جمعرات اتنی لے جاتا تھا. ایک جمعرات میں گیا تو وہاں پہ میرا خیال ہے 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں وہی کوانٹٹی اپنے ساتھ لے گیا تھا بانٹنے کے لیے. میں نے آدھوں کو بانٹا, آدھوں نے مجھ سے چھینا نہیں. تو میں سوالات بڑے کرتا ہوں, تو مجھے بڑا تعجب ہوا. تو میں نے ایک کو پوچھا کہ یار اس کو ملا تمہیں نہیں ملا, تو تم لوگوں نے نہ چھینا نہ کچھ.
تو اس نے ایک بہت اچھی بات کی مجھ سے. اس نے کہا یار حسنین بھائی آپ نے اس کو ڈبل روٹی دی ہے, یہ پوری تھوڑی کھا سکتا, آدھی تو مجھے ہی دے گا. تو یہ جو جذبہ ہے نا ان کے اندر, یکجہتی ہے ان میں, یہ یکجہتی جو ہے, خیال مطلب ایک دوسرے کا, خیال ایک دوسرے کا. کوئی میت ہوتی ہے, کوئی شادی ہوتی ہے, the community works together, it's not a burden on them. آج ہم کراچی میں شادی ہوتی ہے تو باپ بیچارہ مطلب ہٹا کٹا ہوتا ہے, لیکن بیٹی کی شادی کرتے کرتے نا اس کے کندھے رہ جاتے ہیں کہ اتنا برڈن اس کے اوپر آتا ہے. وہاں پہ یہ برڈن نہیں ہے. اور ایک بڑا اچھا رواج ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کے. وہاں پہ شادی سے پہلے نا ایک کارڈ آتا ہے 2 مہینہ پہلے, اس میں آپ نے اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن شادی کے لیے ڈالنا ہے. اچھا, تاکہ بوجھ بڑھ جائے, تاکہ بوجھ بڑھ جائے. اب اسی طرح نا ایک بلینئر کی شادی بھی وہاں پہ تنزانیہ میں, اعظم بخریسا اس کو بولتے ہیں, ہی از اے بلینئر اوور دیر. اس نے بھی اپنے بچے کی شادی اسی طرز پہ کی. تو پھر آپ کو پتا ہے سوال جواب کا بڑا شوق ہے مجھے, تو میں اس کے پاس چلا گیا, میں کہا یار تم ارب پتی آدمی, آپ کو کیا ضرورت, تمہیں کیا ضرورت. اس نے ایک بات بڑی اچھی کہ یار حسنین میں اپنی قوم کے لیے سسٹم تباہ نہیں کرنا چاہتا. آج میں نے پیسہ کما لیا, میں کروں گا, کل سب کریں گے, تو یہ اگر میں کروں گا نا تو ایک دا میسج گوز فارورڈ. بولا میں نے $1 ملین خرچہ کیے, شاید $1,00,000 لوگوں سے لیے, 9 اپنی جیب سے لگا رہا ہوں, لیکن میں سسٹم خراب نہیں کر سکتا. آج ہم تھوڑے سے طاقتور ہو جاتے تو ہم سسٹم کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل, یہ بڑا آپ نے اہم بات کی. اور یہ بتائیے تنزانیہ میں کس چیز پہ آپ فوکس کر رہے تھے جب 5 برس آپ رہے وہاں پہ؟ سر تنزانیہ میں ہماری اپنی جیننگ ہے, اچھا, اپنی اسپیننگ ہے, اپنی ویونگ ہے اور اپنی پرنٹنگ ہے. وہاں کچھ 3-3.5 ہزار لیبر میرے پاس ہے. ابھی ہے, میرا بڑا بھائی دیکھتا ہے. اب آتے ہیں پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی صورتحال, جو میں بھی اپنے تعارف میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں کہہ رہا تھا کہ بھئی انجن آف گروتھ کہا جاتا ہے ہماری جیسی معیشت میں, کہ اور کوئی سیکٹر چلے نہ چلے, ریئل اکانومی کا یہ چل رہا ہوتا ہے اور چلنا چاہیے اس کو نا. جنگ ایران کا کیا اثر پڑا, ایک سوال. اور اسی کے ساتھ دوسرا کہ ویسے بھی ہمارے ملک کے معاشی حالات, سیاسی حالات بڑے ایسے ہی ہیں, اچھے نہیں ہیں, تو اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے ہمارے. اگر میں معذرت سے ایک لیوریج لوں گا بات کرنے کے لیے, کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان اچھا ہونا جا رہا ہے, پاکستان اچھے ہونے جا رہا ہے, پاکستان اچھا ہونے جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ میری پیدائش سے میں نے کہیں پھلتا پھولتا پاکستان نہیں دیکھا. ایسے ہی چلا ہے, ایسے ہی چلا ہے. اسی میں لوگوں نے پیسے بنائے. میری پیدائش ہے, اس کے بعد MQM آ گئی, پھر امن کمیٹی آ گئی, پھر یہ آ گئی, وہ تو پاکستان اسی طرح چلتا آ رہا ہے. ہمیں تھوڑی سی بھی بہتری آتی ہے تو مارکیٹ چھلانگے مارتی ہے, الحمدللہ رب العالمین. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو مچ ان دس کنٹری. آدمی دیکھے نا کتنا فلیکسیبل ہے یار, اپنی سیکیورٹی بھی خود رکھ لیتا ہے, اپنے روڈیں بھی خود بنا لیتا ہے. مطلب ایسی عوام کہاں, پانی بھی ڈلوا رہا ہے, سب کر رہا ہے. تو ویئر ڈو وی لوز؟ ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے پتا نہیں لوگ کیوں اتنا ڈرتے ہیں کہ پاکستان اچھا ہو جائے گا. کیا اچھا ہو جائے گا یار؟ ایسا بھی چلے گا تو ہم کما رہے پیسے, اچھا ہو جائے گا تو ہمارے لیے ویل اینڈ گڈ ہے. آج دیکھیں نا ایران کی جنگ کے بعد ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان الحمدللہ آج ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا رہا ہے. مطلب وی ہیو پلیڈ اے ویری بگ رول ٹو اسٹاپ اے تھرڈ ورلڈ وار. دس از اے بگ اچیومنٹ فار اس. پہلے ہم دیکھتے تھے یار کہ پاکستان میں بم پھٹ رہے ہیں, آج بتا رہے پاکستان ٹرمپ کا ویٹ کر رہا ہے کہ ہم نیگوشیٹ کرائیں گے. دس از واو یار, واٹ ایلس ڈو وی وانٹ. لیکن یہ تو ایک طرح کا وہ ہو گیا نا کہ سمبلزم ہو گیا ہمارا, لیکن جو ایک عام پاکستانی اس کی زندگی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. سر عام پاکستانی نا محنت بھی نہیں کرتا. ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اتنے ارب پتی لوگ دیکھے, بحث کروں, میں کہتا ہوں بڑا اس کا تو تیل نکالتا ہے, بہت محنت کرتا ہے صبح شام. سر ہم نے محنت نہیں کرنی سر. آپ کی شاید الفاظ غلط ہوں گے. آج ہمارا ایک پروونس ہے NWFP, جی خیبر پختونخوا. وہاں سے لوگ آتے ہیں کراچی میں کما کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ محنتی ہے. ہم نے سر محنت کرنا چھوڑ دی. جفاکش لوگ ہیں وہ. محنت کرے گا نا تو کراچی میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. اتنا بڑا شہر ہے یار صاحب. دبئی کے اندر تو لوگ بولتے ہیں تیزی تیزی, مندی میں کچھ بھی نہیں بکتا. یہ وہ شہر ہے, وہ ملک ہے جہاں تیزی ہو مندی ہو سسٹم چلتا رہتا ہے, کیونکہ وی ہیو پاپولیشن. اور ہمارے پاکستان کی آج آبادی, میرے والد بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ یار پاکستان کی آبادی آدھی دنیا ہے. آپ تعجب کریں گے لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ میپ پہ دیکھیں تو یہ چائنا, یہ انڈیا, یہ پاکستان, ہمارے ایک ایک قدم پہ آدھی دنیا ہے یار. ہم کہاں ہار سکتے ہیں اگر نیتیں صاف ہو نا, تو وی ہیو نو ایشو یار. اللہ تعالیٰ اتنا ساتھ دیتا ہے. میں نے جب آپ کو اپنا بتاتا ہوں فیز 8 کا جب ہم نے HMR شروع کیا, آدھے کراچی کے بلڈرز یہ بولتے تھے کہ یہ کبھی بنے گا نہیں. بڑا آسان تھا میرے لیے, منہ بناتا اور ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ جاتا کہ یار سب بولتے نہیں بنے گا تو میں نہیں بنا سکتا. لیکن میں نے, میرے والد نے محنت کی, الحمدللہ رب العالمین, آج سب واپس آ گئے. اس ملک میں محنت میں بڑی, ملک میں کیا ہماری مارکیٹ وولیٹائل مارکیٹ ہے نا. آپ نے جب یہ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہوگا, آپ نے اپنے کسی دفتر کی, کسی بلڈنگ کی یا فلیٹ کی قیمت رکھی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایندھن کا بحران ہے, چیزیں اوپر وولیٹائل ہو گئی ہے, قیمتیں آسمان پہ چلی گئی ہیں, ہر چیز میں آگ لگ گئی ہے.
تو کیا آپ اسی جو آپ نے وعدہ کیا ہے لوگوں سے اسی قیمت پہ بیچیں گے جب مکمل کریں گے؟ اور جب تک مکمل کریں گے تو چیزیں بڑا فرق پڑا چکا ہوگا جناب. 1 روپے کی چیز 2 روپے کی تو ہوگی. خبر میرے ساتھ کیا ہے کہ نقصان کا خطرہ تو نہیں خدا نہ I am خواستہ. not developing one tower. میرے پاس 10 سال کا ٹائم تھا جس میں نے 18 ٹاور بنانے ہیں, تو میری ایوریج بنتی جاتی ہے. اچھا, پرانا مال سستا بیچا, پھر نیا مال مہنگا بیچا, تو ہماری ایک ایوریج بن جاتی ہے. لیکن اس طرح ہمارا ایس پی اے بھی ہم جب کسٹمر کو بیچتے ہیں ہمارا سیل پرچیز ایگریمنٹ کہتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں بڑھ گئی تو آئی ہیو اے رائٹ کہ میں پرائس تھوڑی سی بڑھاؤں گا اپنی. آپ دیکھیں جس دن میں نے شروع کیا تھا اس دن 90,000 روپے کا سریا تھا, آج 2,50,000 روپے کا سریا ہو گیا. یہ چیلنجز ڈالیں گے آپ ان پہ؟ میں شاید نہیں ڈالوں اپنے پہلے ٹاور کے اوپر, کیونکہ میرا پہلا ٹاور ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یار میری عزت بن جائے, آج میرا کسٹمر خوش ہو کے جائے. لیکن اگر ڈالوں بھی تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ میرا کسٹمر منع نہیں کرے گا مجھے, کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے نا یار. جو چیز 90,000 روپے کی تھی 2.5 لاکھ روپے کی ہو گئی تو مطلب اٹس ناٹ مائی ہینڈ. تو آج کل آپ نے دیکھو کہ سوشل میڈیا پہ, بلکہ میڈیا میں بھی ایک طوفان اٹھا ہوا ہے کہ میں نام نہیں لے رہا, کہ ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا, بڑی شان و شوکت سے لایا گیا اور ایک دم اب ان لوگوں سے جو پیسوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ دگنا کر دیا گیا. سر ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم تھوڑا سیاسی ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا پاور ملتا ہے نا, جس کا جو کام ہے نا شوڈ بی اسٹک ٹورڈز دیٹ. اب وہ پروجیکٹ بھی ہے لیکن اب دیکھیں لوگ دے رہے ہیں پھر بھی اس میں. یار مطلب ایک آدمی جس نے 40 لاکھ روپے کی چیز لی اور آج چیز 2 کروڑ روپے کی ہو گئی تو وہ 80 لاکھ روپے دیتا ہے, دیتا ہے کیوں نہیں دیتا؟ when he is making something why would he? اس کو بھی بچت ہے نا, اور میرا نقصان جائز نقصان ہے تو which can be justified. پھر آپ کہیں میں گرائنڈ کروں کہ جنگ ایران کا آپ کے خیال میں ایک تو سمبولک پاکستان کو فائدہ ہوا کہ ہم نے سفارتکاری کی, بڑی اچھی کی, لیکن جو اس کا معاشی اثر پاکستان پہ آ رہا ہے, خود وزیر اعظم کہہ رہے تھے جی $300 ملین ہمارا ہفتہ وار وہ بل ہوا کرتا تو آئل امپورٹ کا, وہ بڑھ کے 800 ملین ہو گیا ہے. تو ہماری ریئل اکانومی کے اوپر تو بہت بڑا امپیکٹ آئے گا, ہمارے یہاں جو پھر بیلنس آف پیمنٹ کا بحران آ جائے گا. اچھا یہ چیلنجز نہیں ہے پاکستان کی. دیکھیے سبسٹیٹیوٹ تو ہے نا, پہلے ایک ٹائم تھا دنیا میں چیزوں کے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے, آج تو ہے, تو پھر رونا کیوں ہے؟ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے. بہت ورنیبل ہے نا ہماری اکانومی, ہمارے پاس مطلب ہے مانگے کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز پڑا ہوا ہے, ہماری مطلب ایکسپورٹس کوئی خاص ہے نہیں, ڈالر ہم اتنے کماتے نہیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ورنیبل جب زیادہ ہیں تو انڈر پریشر زیادہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس جو نہیں ہے نا اس پہ ہم روتے ہیں, اور جو ہے اس پہ خوش نہیں ہوتے. ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے. آج دنیا میں ہم 8 ملکوں میں سے ایک ہے جن کے پاس نیوکلیر پاور ہے. آپ ایران کو بہت بڑا سمجھتے تھے, آپ یوکرین کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, آج رشیا نے کیا حال کر دیا اس کو. یہ تیل ویل کچھ کام نہیں آئے گا, کام چیز ہے نیوکلیر پاور. ہم نے اپنے آپ کو یہ پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ وی آر اے نیوکلیر اسٹیٹ. ہماری جو اچھائی ہے اس پہ آپ فخر تو کریں نا اپنے ملک کے اوپر. ہم صرف برائیوں پہ ہی بات کرتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ کیونکہ ہم تو صحافی لوگ ہیں نا, تو ہم تو بال کی کھال نکالتے ہیں, اور کیونکہ بال کی کھال نکالتے ہیں آپ کی اجازت سے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جان کی مان پاؤں تو عرض کروں, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے ملک کی جو, اور میں اکانومسٹ سے بات کرتا ہوں جو ٹریڈ اکانومسٹ ہیں, وہ تو اتنی بلیک منظر کشی کرتے ہیں کہ آدمی کا دل ڈوب جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے, اسٹرکچرل فلاز یہاں پر ہیں. گنوانا میں نہیں گنواؤں گا کیونکہ آپ تو بڑی بلش ہیں ماشاء اللہ, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ بڑے مطلب بلش بھی ہیں, اور بڑے جارحانہ انداز سے آپ جو ہیں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں بھی کر رہے ہیں, باقی بھی آپ کے ایکسپوجرز ہیں. تو کیا امید کیا ہے, مطلب میں ریئل ٹرم سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, ایک تو وطن سے محبت آپ کو ہو سکتا ہے, ہمیں بھی ہے, آپ کو بھی ہے, ٹھیک ہے نا, ہم سب کو ہے, اور لیکن محبت اپنی جگہ. لیکن سر میں نے یہ پیسہ اس وطن سے کمایا, ہاں, اور اسی وطن میں لگاؤں گا, اور اگر یہ وطن نہیں ہے تو میرا پیسہ بھی میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے. یہ میری سوچ ہے سر, اسی سوچ سے چلتا ہوں, اور اللہ مجھے اتنی برکت دیتا ہے کہ میری سوچ و گمان سے بھی زیادہ ہے. ہم نے HMR واٹر فرنٹ سر شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین. لوگ بولتے ہیں پچھلے 4 سال میں بندی تھی, ہم نے 9 ٹاور لانچ کیے سر. اس کے اندر 9 ٹاور مطلب گراؤنڈ پلس 40, ایک ٹاور میں 300 فلیٹ, 350 فلیٹ ہے. تو اس حالات کے اندر بھی اگر پیپل آر ریڈی ٹو انویسٹ. کتنے آپ نے کتنے فلیٹس بیچ دیے جو جس دور کو کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے 4 سال الحمدللہ رب العالمین کچھ 2 سے 3 ہزار فلیٹ بیچے. اور کس عرصے میں؟ 2 سال 3 سال کے اندر. جب کہا جاتا ہے کہ معیشت جو بڑی بری لوگوں نے یہ کیا نا, لوگ روتے رہے, ہم کام کرتے رہے, اللہ نے ہمیں بڑا سکسیڈ کیا. جس دن عمران خان اریسٹ ہوا اس دن ہم نے 3 فلیٹ بیچے, کیونکہ ہم بیچتے ہی سیفٹی ہیں بھائی. فیز 8 کے اندر کراچی کی سب سے بڑی جو لگژری ہے نا وہ ہے سیفٹی. بندہ پانی کمیونٹی کا کانسیپٹ ہی اور ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلیٹ نہیں بیچتے, وی آر سیلنگ اے لائف اسٹائل.
آج میں امریکہ گیا تھا جب لاسٹ ٹائم بیچنے کے لیے، تو لوگوں نے مجھے کہا یہ، اب ہمارا پرابلم یہ ہے ہم تھوڑی لالچی قسم کی قوم ہے، ہم دیکھتے ہیں 4 آدمی پیسے کا ہمارے پاس ٹھک کر کے کود جاتا ہے. بھائی تم اوتھینٹسٹی دیکھو، کاغذ دیکھو، پروجیکٹ سچا ہے جھوٹا ہے. ایک تو اپنی لالچ میں مر جاتے ہیں، پھر الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ پاکستان نے دھوکہ دیا. ہم خود لالچی ہے وہ نہیں دیکھتے. پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہم سب متفق ہیں کہ جی بڑا انجن آف گروتھ کا کام کر سکتا ہے، تو میں اور آپ متفق ہیں اس بات پہ نا. مگر ہماری انڈسٹری کے ایک بہت بڑے پلیئر ملک ریاض صاحب، بحریہ ٹاؤن، اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس نے کیا لوگوں کے اعتماد کو ہلا نہیں دیا ہوگا؟ اور جو جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری کی وہ بھی مشکل میں ہی ہے. دیکھیے جس طرح میں آپ کو بول رہا ہوں لالچ نا، اس ٹائم بھی سب کو پتا تھا کاغذ سیدھے نہیں ہے، ویریفیکیشن نہیں ہو رہی، ہر چیز نہیں ہو رہی، لیکن یہ تھا سب جا رہے تو میں بھی جاؤں گا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہ ملک ریاض صاحب نے مرایا نہ کسی نے، ہمیں ہماری لالچوں نے مروایا. ہم بہت لالچی قسم کے لوگ ہیں. اور ملک ریاض صاحب بھی، اگر پتہ نہیں یار حکومت تو ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، لیکن اگر میں حکومت کی جگہ ہوتا تو میں شاید ان کو اتنی عزت دے دیتا کہ وہ آدمی نیچے گرنے سے ہی ڈرتا. He has done a wonderful job, I think یار. مطلب آج بحریہ ٹاؤن دیکھیں، مطلب اس جگہ پہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، میں جاتا ہوں تو مطلب سپر ہائی وے سے اچھا روٹ اس نے اندر بنا دیا ہے. اس آدمی کو میرے حساب سے تو بہت عزت دینی چاہیے. ہاں جو پروجیکٹس انہوں نے ڈیولپ کیے سر، یہ سوچ ہی بہت بڑی بات ہے یار اس ملک کے اندر. مطلب اتنی بڑی سوچ لے کر آنا. آج آپ کو زو جانا ہے تو آپ اور میں شاید ڈین زو کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے. آپ نے میں نے تھیم پارک جانا ہے تو ہم بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے. یہ مگر وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت عمارتیں بنائی، سڑکیں بنائی، بڑا ماڈرن جدید چیز قسم کا. پھر لوگ یہ بھی کہتے جو آپ نے خود کہا کہ جی کاغذ سیدھے نہیں تھے، اس میں بہت سارے وہ کہتے ہیں نا زمینیں شامل کر لی گئی تھی جو غالباً نہیں ہونی چاہیے. اچھا اس میں بہت سارے لوگ نا، پھر عامر بھائی وہ بولوں گا لالچ کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے. جس آدمی کی زمین کی ویلیو 3 کروڑ روپے تھی اس کو 3 کروڑ مل گیا، آج بحریہ بننے کے بعد 10 ہو گئے، تو بحریہ کا کریڈٹ ہے نا. وہ آدمی بولتا ہے مجھ سے سستے میں لے لی. تمہاری زمین کی ویلیو ہی 3 تھی، تمہیں 3 پورے مل گئے، آج 10 ہو گئے، تو اس کا رائٹ ہے نا، تمہارا رائٹ ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں اس مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ہونا چاہیے. بہت ہمیں بھی بہت پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ آج بحریہ کی وجہ سے نا لوگ بڑا مسٹرسٹ ہو گیا پاکستان کے اندر، کیونکہ اٹ از ون آف دا بگیسٹ ڈیولپر آف پاکستان. بحریہ واز ون آف دا بگیسٹ ڈیولپر آف پاکستان. تو ان کی مائنس ہونے سے نا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. میری خواہش ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا جائے اور یہ پروجیکٹ دوبارہ چالو کیا. یہ آپ کے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں منفی اثر جاتا ہے وہ ود ان دا کنٹری بھی جاتے ہیں اور ہمارے بیرون ملک کے سرمایہ کاروں کی بیرون ملک زیادہ جاتا ہے. ود ان کنٹری تو ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں، لیکن یہ اوورسیز جو ہے نا یہ نہیں بھولتے. ہم لاسٹ ٹائم گئے تھے تو لوگ یہی باتیں کر رہے تھے یار ملک ریاض بحریہ، مطلب پیپل ہیو. اچھا گھر ایسی چیز ہے نا عامر بھائی کہ انسان ایک دن میں نہیں لیتا. سوچ ہوتی ہے. گھر ایک گھر ہوتا ہے، مطلب آدمی پہلے ڈیسیجن لیتا ہے، بچوں کو دکھاتا ہے، بیوی، پھر اپنی زندگی بھر کی کمائی اس کے اوپر لگاتا ہے. تو اگر آپ بحریہ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو آپ عوام کے ساتھ غلط کر رہے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ یہ بحریہ کا تھوڑی عوام کا پیسہ ہے نا، عوام ڈوب رہی ہے. ان کا پیسہ. وی نیڈ اے سولوشن. اب پھر جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابھی اسلام آباد میں جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایونیو کے اوپر بڑی عمارت بنی، وہاں پہ خالی کرایا گیا، ٹھیک ہے نا، ایک دم وارننگ دے کے. کیا اس طرح کے جو اسٹیپس ہیں یہ آپ کے خیال میں لوگوں کو اعتماد دیتے ہیں؟ کیونکہ جس نے خریدا اعتماد خراب کرتے ہیں. جس نے خریدا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا بیچارے کا. کیا قصور اس ہے؟ کا کیا قصور ہے؟ جائے گا. اب ناسلا ٹاور دیکھیں نا، بلڈنگ بن گئی تھی اور توڑ دیا آپ نے. لوگ رہ رہے تھے 2 سال سے. آپ کچھ ایک پینلٹی مار دیتے یار. مطلب ایک آدمی کا گھر تھا وہاں پہ یار، مطلب 4 عورتوں کا اٹیک سے انتقال ہو گیا. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ غیر قانونی بلڈنگ تھی، چلو تو بلڈرز پر، لیکن جو 4 لوگ آپ کی اس زیادتی کی وجہ سے جو 4-5 لوگ مر گئے، ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ لیکن جب بن رہی تھی تو اس وقت کیوں نہیں روکا؟ اس اور جب بک گئے لوگ، شفٹ ہو گئے، 2 سال سے لوگ رہ رہے تھے اس کے اندر. پیپل آر لیونگ ان دیئر. مطلب ایک کانسیپٹ تھا کراچی کا کہ یار بلڈنگ اگر غلط بھی بنائیے، کپڑے لٹکا دو، یو آر سیف. یہاں پہ تو 2 سال سے لوگ رہ رہے تھے. یہ آپ بات کر رہے ہیں ناسلا ٹاور کی؟ ہاں نسلہ، ہاں ٹھیک ہے. 2 سال سے لوگ رہ رہے تھے سر. اور آپ کو پتا ہے اس ناسلا ٹاور کے صرف ٹوٹنے سے میرے پاس ایک میں نے اسٹڈی کرائی تھی، 5 سے 6 بلین ڈالر اس ٹائم سے ہمارے کراچی سے دبئی اور ٹرکی چلا گیا. اچھا لیکن لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر آپ اجازت دیں، برا نہ مانے. اب ہوتا ہی کہ یہ تو ہے نا کہ اس نے مطلب ہے جو پبلک پراپرٹی کی جگہ تھی اس کو قبضہ کیا تھا، ایکسٹینشن دی تھی اس جگہ کو، چھپکے کیا، ٹھیک ہے نا، چھپکے کیا. اچھا ایک کہہ رہے پورا سسٹم روٹن ہے. اگر کہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے، جو عموماً تنقید ہوتی رہتی بلڈرز کے اوپر کہ جی مطلب ہے جہاں 500 گز کا پلاٹ تھا، 600 گز کا تھا، آپ نے ایک فیملی کو رہنا تھا، وہاں پہ 25 فیملیز رہ رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، تو اریگولر چیزیں جب ہوں گی تو کہیں تو چیک ہوگا نا. اس ہونا چاہیے، لیکن ہونے سے پہلے ہونا چاہیے نا. جس دن بلڈنگ ایک دن میں تو نہیں بنتی نا بھائی، بلڈنگ بنتے بنتے 4 سال لگتے. تو ادارے مطلب اس ٹائم سے سو رہے ہوتے ہیں. آپ جگہ ہے نا، ادارے کا کام ہے نا. ہمارے والد بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ہمارے والد بڑی اچھی بات کرتے ہیں، کرسی ہے تمہاری، جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے.
तुम कुर्सी पे बैठे हो, बड़ा आदमी कुर्सी पे कोई काम करने थोड़ी डिसीजन लेने के लिए बैठा हो, तुम बड़ी कुर्सी भी अगर डिसीजन नहीं लेते तो। और हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे माशरे में ना लोग बोलते हैं करप्शन बहुत बड़ा हमारे माशरे का प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ करप्शन से भी बड़ा जो प्रॉब्लम है ना हमारे माशरे का वो है झूठ। हम इतने झूठे हो गए आजकल के मेरी और आपकी सोच नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करता हूँ, एक बड़े सीनियर वजीर से बात हो रही थी पीपल्स पार्टी को, कहते हैं जी बिल्डर की गड़बड़ है। बिल्डर से बात करते हैं, वो कहते हैं जी करप्शन वो लोग करते हैं भाई दायरे के, वो देखती नहीं। मैं अपनी मर्जी से बिल्डिंग बना सकता हूँ अगर आप अप्रूवल नहीं दे दो। आप तो रहे ना, आप मुझसे बड़े हैं, अगर मैं एक जगह ली और मैं ऐसे ही कल बनाना शुरू कर सकता हूँ किसी का अप्रूवल? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो ये मैं खाली बिल्डर को नहीं कहूंगा या खाली इदारे को नहीं कहूंगा, ये सबकी मिली भगत है। हाँ। हमें सबको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। जब एक आम शहरी मुतासिर होता है, और आज यही देखिए ना DHA यहाँ पे क्यों बायलॉस नहीं तोड़ते? यहाँ सब बायलॉस से चलते हैं, डंडा है। यहाँ भी तो बिल्डर काम कर रहा है ना DHA के अंदर, कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपने ये बिल्डिंग बनाई, आपने बिल्कुल बायलॉस से बनाई होगी, आपने 1 रुपए की वैल्यूएशन नहीं की होगी, क्यों डंडा है? हाँ, अकाउंटेबिलिटी है, लोग आते हैं पूछते हैं। अच्छा, आपने बात की ओवरसीज पाकिस्तानी की कि जी वो पूछते हैं जब कोई प्रोजेक्ट गलत हो जाता है। ये बताइए, दुबई में बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों ने सरमायाकारी की हुई है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, और अब जो सूरत हाल हो रही है उसमें क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप यूएई का? दुबई का मुस्तकबिल, दुबई में एक चीज है वैसे बेचे ना, दुबई में एक चीज बड़ी पॉजिटिव लगती है कि दुबई का जो शेख है ना वो दुबई को ओन करता है, बोलता है दिस इज माई कंट्री। हमारे मुल्क में कोई पाकिस्तान को ओन नहीं करता, हम सब टांगे खींचते एक दूसरे की। तो मुझे लगता है जो आदमी जिस चीज को ओन करता है ना कोई रास्ता उसका निकाल देगा, ही विल ब्रिंग अप टू समथिंग। और लालची वही ना कौम है, तो वो देगा, आए बाय 1 होटल गेट 2 फ्री, सब भागेंगे वापस। लेकिन दुबई उस तरह नहीं होगा जिस तरह था, क्योंकि दुबई में एक सेफ्टी दिखती थी कि दुनिया में डिस्टर्बेंस होती थी तो दुबई खुशहाल होता था। मैं रमजान से पहले दुबई गया तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, ब्रोकर हजरात, वो सब दुआ करते थे कि ईरान की जंग जल्दी हो जाए। आप ताजुब करेंगे। और मैं उनसे यही कहता था कि यार देखिए, किसी की बुराई में किसी का भला ना ये लॉन्ग टाइम नहीं होता है, शॉर्ट टाइम ही होता है। तो किसी की बुराई के लिए दुआ नहीं करो, तुम्हारे भले के लिए ये दुआ करो कि अल्लाह उसका भी भला करे, मेरा भी करे साथ। तुम ये बोलते हो कि वो मर जाए, उसके मरने से मैं जिंदा हो जाऊं, तो ये सोच ही गलत है। देखिए, इनकी ये सोच थी कि ईरान में जंग होगी और हमारे प्राइस रॉकेट हो जाएंगे। आज किसने सोचा था कि ईरान दुबई में ही बम मार देगा? मैंने और आपने तो नहीं सोचा था। दुबई मतलब आप सोच सकते थे कि हम बोलेंगे दुबई नहीं जा रहे क्योंकि हालात खराब है। तो इसका कोई फॉलोआउट पाकिस्तान में क्या आएगा? इसका फॉलोआउट मस्बत आएगा, मंफी आएगा? मुस्बत असर ये आएगा कि हम समझते हैं कि जिन जिन लोगों के जैसे अगर करोड़ रुपए दुबई के अंदर है तो रातों रात आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज अच्छी हो गई कि नया पैसा दुबई नहीं जाएगा। चलिए, एक तो ये होगा, और जो आप कह रहे हैं जो वहां पे लगाए हुए वो भी नहीं आएगा। वो फिलहाल तो नहीं आएगा, क्योंकि एक आदमी ने एक चीज 1 रुपए की ली हुई है तो आज वो 70 पैसे में नहीं बेचेगा। वो 70 पैसे में ग्राहक भी नहीं है, होल्ड करेगा भी, वो होल्ड करेगा। नुकसान में आदमी होल्ड करता है, नफे में फौरन बाहर हो जाता है। ये एक इंसान की सोच है, नफा हो रहा है फटाफट बाहर हो जाए, नुकसान में बंदा आसरा खाता है, शायद शायद शायद। समझ रहे हैं आप? तो मुझे नहीं लगता कि वो पैसे फौरन आएंगे, क्योंकि आज 1 रुपए की चीज का 70 रुपए का बायर नहीं है। अच्छा, आपने वहाँ पे काम भी किया, आपको खतरा है कि जो पाकिस्तानी, एक हम पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी वहाँ नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है, कि वहाँ पे भी एक मनफी सूरत हाल हुई हुई मईशत की, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो खतरा है कि जो हमारे 1.5, 6, 7 मिलियन पाकिस्तानी हैं, उनमें से लोगों की वापसी शुरू हो जाए? उनमें से वापसी शुरू हो चुकी है जी। आज ही मैं अखबार पढ़ा था, उस पर लिखा हुआ था कि इतिहाद एयरवेज ने 15 से 20 पाकिस्तानी निकाल दिए, और वो इस तरह निकाले कि उनको नोटिस इशू नहीं किए, उनको इमिग्रेशन ने बुलाया और कहा यू हैव 48 आवर्स टू लीव द कंट्री। तो आप इतने पैसे कमा के भी ऐसे मुल्क में रहने का फायदा क्या? यहाँ पे इतना मतलब है, पाकिस्तान में मुझे याद है जो लोग काम नहीं भी करते थे ना, के इलेक्ट्रिक के अंदर जो ऑफिस नहीं भी जाते थे, के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज हुआ तो जिन जिन लोगों की गोश्त नौकरियां थी उनको भी गोल्डन हैंडशेक मिला। आपकी सुनवाई है वहाँ, आप किससे बोलोगे? तो एकदम ये पाकिस्तानियों के खिलाफ क्यों एकदम मनफियत आ गई यूएई के अंदर? सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं, मेरे ख्याल में ईरान की वजह से एक अहले तशी सेक्टर के ऊपर उन्होंने थोड़ा ज्यादा जो है, जो मेरी सोच है, ज्यादा तवज्जो दी है कि उनको फौरन वो जो है बाहर करने के उनको खतरा है शायद। ऐसा मुझे लगता है। आपके नाम अगर अहले तशी जैसा हो या कुछ हो तो मतलब इट इज एन इम्पैक्टफुल थिंग इन दुबई। अच्छा, दुबई से हम आते हैं, अपने वतन अजीज में आते हैं कि यहाँ पे सियासी सूरत हाल वोलेटाइल है, सियासी महाजराई हो रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है। उसके बावजूद माशाल्लाह आप जो है हजारों फ्लैट्स जो है आप बेच चुके हैं अपनी, ठीक है ना? और क्या, लेकिन सारे आप जैसे ही जो और रियल एस्टेट के प्लेयर्स हैं कि उनको मुश्किल हो रही है। अमूमी बात करते हैं ना कि देखिए हमारी तो एक हाई ऑडियंस मार्केट है, मैं तो बहुत एक छोटे तबके को कैटर करता हूँ क्योंकि वाटर फ्रंट बना रहा हूँ, बीच फ्रंट बना रहा हूँ, तो मेरी ऑडियंस बहुत और है। बाकी शहर के अंदर आजकल जो हालात है ना, लोगों की तनख्वाह के हिसाब से आप देखिए शहर में रश खत्म हो गया, ट्रैफिक पेट्रोल बढ़ने से।
میں پہلے سے جاتا تھا, مجھے گھر جاتے جاتے آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا, 25 منٹ پہنچ جاتا ہوں, کیونکہ اب لوگوں نے فضول نکلنا چھوڑ دیے. اگر 2 لوگ آفس جا رہے تھے تو لوگ اب شیئرنگ سے جاتے ہیں, تو ایک امپیکٹ تو آتا ہے, لوگوں کے خرچے پہ بڑا امپیکٹ ہو گیا. یہاں پہ لوگوں کی سیلریز کم ہے, لوگوں کی, لیکن پھر بھی یار شہر کراچی, لیکن میں نے دیکھا ہے کراچی میں خدمت خلق اتنی ہے کہ کچھ نہ کچھ آسرا بن جاتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو اس شہر میں کچھ ہوتا ہوگا. اچھا, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے, انگریزی اخبارات ہیں, وہ بلڈرز کو بہت جو ہے تنقید کرتے ہیں, غلط تو نہیں کہہ رہا میں, بالکل صحیح کرتے ہیں, اور باقاعدہ لفظ استعمال کرتے ہیں, میں نہیں کر رہا, میڈیا میں چھپتا ہے بلڈرز مافیا, بالکل ٹھیک ہے نا. یہ ان کی کیوں شکایت اتنی زیادہ ہے آپ لوگوں سے, کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ کیونکہ وہ خود یہ کام نہیں کرتے نا, ایک دفعہ کر کے تو دیکھے تو پتا چلے گا نا. بیٹھ کے تنقید کرنا تو بہت آسان ہے, خود اتر کے دیکھو نا کتنی بڑی مافیا ہے یا نہیں ہے, یا جو لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ مافیا ہیں. کسی کو بھی کچھ بولنا, کوئی اپنی زبان, آپ کی زبان ہے بھائی, آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں, کر کے تو دیکھیں نا ذرا, صبح سے لے کے رات تک. اور ہمارے بلڈروں میں کچھ حضرات, مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ کی وجہ سے ہم پورا پاکستان تو چور نہیں ہے نا, ہے, لیکن ایک کانسیپٹ ہے بات, پاکستانی ہے تو چیٹر ہے, ایک کانسیپٹ ہے, آپ مان لیں یہ بات, ہم سب تو نہیں ہیں. تو اسی طرح ہر کمیونٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے برے منفی اثرات آتے ہیں. بہت سے بلڈرز ایسے ہوتے ہیں جو لے کے کبھی بناتے ہی نہیں ہیں پبلک. نہیں, یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ بلڈنگ بنائی لیکن ناقص ہے, بلڈنگ بنائی اس میں فائر ایگزٹ نہیں ہے. گل پلازا کا ہم نے تجربہ دیکھا, ابھی نسلا کا جو آپ خود ابھی بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے کیا, اس کے نتیجے میں بہتر سولوشن ہو سکتا تھا, نہیں ہوا, لیکن ظاہر قصور بلڈر کا بھی تھا کہ اس نے وہ کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. لیکن بلڈر کو اگر آپ ایک کمفرٹ دو گے, ہر آدمی, میں نے بتایا نا جس طرح پہلے کہ ہماری قوم بڑی لالچی قوم ہے, اگر ہمیں لالچ میں کچھ بچت ہو رہی ہے, آپ اداروں کو بولو نا مضبوط کرے یار. جیسے میں نے آپ کو ڈی ایچ اے کی مثال دی, آج کیوں نہیں کرتے ایبولیشن ڈی ایچ اے کے اندر, کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈنڈا ہے, آ کے توڑ جائے گا. اچھا, سول سوسائٹی کے سوال میں آپ سے کرتا ہوں, سر برگر کلاس کا, سر, ٹھیک ہے نا, وہی کہتے ہیں جو آپ جیسے ماشاءاللہ واٹر فرنٹ کے پروجیکٹس ہیں جو دیکھنے میں بڑا چکا چوند ہے, خوبصورت ہے, حسین ہے, مگر یہ ماحولیات کے لیے مناسب نہیں ہے, یہ ہمارے سمندر کے لیے مناسب نہیں ہے, یہ ہماری جو ایک میرین لائف ہے اس کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ربط ہے کہ جب آپ بالکل سمندر کنارے بہت ہی عظیم الشان بلڈنگز بنا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور پرابلم یہ آتا ہے کہ آپ سمندر کنارے جب بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو اپنا سارا ویسٹ ہم پانی میں پھینکتے ہیں. میں وہی آ رہا ہوں, ماحولیات کانسیپٹ ہے. تو لوگ پھر بلڈروں کی بات کرتے ہیں, لیکن آج آپ جائیں گے نا تو یہ میکڈونلڈز ہے, اس کے برابر میں ایک نالا جا رہا ہے جہاں سے گندا کالا پانی آتا ہے. یہاں سے انڈسٹریز اپنا نالا سے سارا گندگی پھینکتی ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین ایچ ایم آر واٹر فرنٹ کے اندر ہم نے کوئی مینگرووز تباہ نہیں کیے, اس جگہ پہ مینگرووز تھے ہی نہیں. اس کے باوجود میں نے پورٹ قاسم پہ جا کے ایکسٹرا مینگرووز لگائے کہ شاید اگر کوئی امپیکٹ آئے تو وہ بھی میری وجہ سے نہ آئے. ہم اپنا ایس ٹی بی ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا رہے ہیں, ہم اپنا جو بھی ویسٹیج والا پانی ہوگا نا اس کو ٹریٹ کر کے پانی میں چھوڑیں گے, اور اس کے بعد بھی جو ہمارے پاس جو 100% میں آپ کو دکھاؤں گا ساری چیز, مطلب دس از ویل دیر اینڈ ڈی ایچ اے ہیز میڈ شیور دیٹ وی ہیو ٹو پٹ ان دیر. تو ہمارا جتنا بھی گرے واٹر ہوگا وہ اپنی گرینری کے لیے, ہماری کمیونٹی کے اندر عامر بھائی ہم 48% از گرین لینڈ. تو ہم وہ جو پانی جو ہمارا ویسٹیج ہوگا اس کو ہم ریسائیکل کر کے اپنی جگہوں پہ استعمال کریں گے, اپنی گرین واٹرز کے اندر. اچھا, اور ہماری یہ بھی ایک میری سوچ ہے, انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب کرے گا کہ ہم جس طرح لنڈن میں ٹیپ واٹر پیتے ہیں نا, انشاءاللہ ایچ ایم آر واٹر فرنٹ میں آپ ٹیپ سے پانی پییں گے. چلیے, تو بڑی اچھی خواہش ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ہم دیکھتے تھے, ایک تو یہ پروجیکٹس بن رہے ہیں, آپ جیسے ایچ ایم آر کا بن رہا ہے, اور بھی دیگر سی فرنٹ پہ بن رہے ہیں نا. میں سی ویو کے پاس سے جاتا ہوں تو وہاں پر سمندر جو تھا وہ کبھی دیوار سے لہریں پٹخا کرتی تھی اپنا سر, ہے نا, اب وہ پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کو دوبارہ سے اب وہ لیا جا رہا ہے, لینڈ گریب ہو رہا ہے, اور وہاں پہ ہو رہی ہے ہمارے پاس. مطلب سی ویو کا جو اپارٹمنٹ ہے اس کو سمندر نظر نہیں آئے گا, سی ویو کا اپارٹمنٹ کو سمندر نظر آئے گا, لیکن مجھے پھر وہی تعجب ہے کہ ہمارے پاس, آپ سی ویو پہ کیوں جاتے ہیں, ہمارے پاس کراچی سے لے کے کوئٹہ تک 800 کلومیٹر کا کوسٹل لائن ہے, اس کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچتا, جو ہے اس کو تو بچا لو. نہیں, میرے جو ہوتا ہے نا کہ ایک عام شہری جو آ جایا کرتا ہے تو اس کے لیے تو بند کر رہے ہیں نا آپ لوگ, جو اس طرح کی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں 2 سیکٹر ہو گئے, ہمارے یہاں 2 کمیونٹیز جو آ رہی ہیں. اس دن نا میرے گھر کے باہر کے ایم سی والے کچھ کتوں پہ آپریشن کر رہے تھے, تو 4 لیڈیز آئی بڑے گھر کی, اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنے دیا, لیکن سامنے بچہ بھوکا سو رہا تھا, اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا. تو ہم بڑے جو ہے نا دورہ میار ہو گئے. مطلب تم افسوس کر رہے ہو کہ کتے کو مار رہے ہیں اور یہ غلط ہو رہا ہے. وہ بچہ یار بغیر ننگا سویا ہوا ہے, اتنا کپڑے, تم پہلے اس کو تو پہناؤ یار, وہ تو انسان ہے. یہ جو آپ نے آوارہ کتوں کی بات کی, یہ تو بڑا کراچی کا دکھ ہے. 50,000 لاسٹ ایئر ڈاگ بائٹ کیسز ہوئے تھے,
18-19 لوگ ہلاک ہوئے تھے. ریبیز سر، کی موت بہت بری آپ موت ہوتی ہے. تعجب کریں گے کہ میرے ایک پڑوس، میرے گھر کے پاس کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کی بیٹیوں نے آ کے تماشا شروع کر دیا کہ ان کتوں کو اگر ہاتھ لگایا تو ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے. سب یار آپ تو اپنے گھروں میں رہتے ہیں عیاشی کے ساتھ، مطلب باہر لوگ ہاتھ، ہاں جو پیدل چلنے والے ہیں، مزدور ہے، آپ نے سائیکل پہ کبھی جا گاڑی رہے سے ہیں، اترنا نہیں ہے تو آپ یہ سب تنقید، مطلب ہمارا بڑا دورہ معیار ہو گیا جو آپ نے کہا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو بالکل. تو اچھا آپ کا جو سی وی یو پر ہو رہا ہے، اس سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں شہر جو ہے وہ سمندر سے ذرا سے نیچے ہے، ہمارے یہاں جگہ ہی نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی سمندر بفر گیا، اس نے ریکلیم کرنا شروع کر دیا اپنی. ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دنیا میں دیکھیں آج گرمی زیادہ ہو رہی ہے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، تو کیا یہ جو پھر ہم لوگ دبا کے اچھا ہم نے جو اپنا حصے کا، باقیوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں. لیکن ہمارے حصے میں ہم نے 100 ایئر کی اسٹڈی کی تھی. اچھا. کہ میکسیمم ہائی ٹائٹ کتنی ہونی ہے، تو ہم نے اپنی طرف سے جتنی ارینجمنٹ انسان ہونے کے ناطے کر سکتا ہے ہم نے وہ پوری کی ہے. مطلب جو سیفٹی ایک انسان لے سکتا ہے اپنے پروجیکٹ کے اندر، اس سے ہم نے ایکسٹرا مائل ہی الحمدللہ رب العالمین ہم گئے. ہم نے اس پہ کہیں کمپرومائز نہیں کیا. یہ تو بڑی اچھا خوشی میری کی سوچ بات ہے بڑی کہ الگ ہے. یہ بتائیے نا کہ مطلب ایک بہت بڑی کوسٹل لائن ہے، اس میں آپ نے اپنا ایکس علاقے کو آپ نے پروٹیکٹ کر لیا. لیکن جب نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ تو پھر ایک بڑے پیمانے پر ہو رہا ہوتا ہے نا، اس میں پھر وہ ایک محفوظ جگہ کس طرح محفوظ رہ پائے گی؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے سمندر کے انڈر ہے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں، نیچے پھر پورا کراچی ڈوب جائے گا. جب پورا ہی کراچی ڈوب جائے گا تو آپ زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا دنیا میں بھی ہو رہا ہے. صرف میرے خیال سے زیادہ تر باتیں ہی ہیں جو ہم ڈائیورٹ کر جاتے ہیں، لوگوں کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے اس طرح بول کے. آج دبئی دیکھیں نا، پام شام سب بن ہی گیا نا، آبادی آ گئی، ہر چیز آ گئی، کیا ڈوب گیا؟ کچھ بھی نہیں ڈوبتا. اچھا مزید بوسٹ کرنے کو، زیادہ آرگنائز کرنے کو، جو ہمارے یہاں ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ ایک حکومت نے کہا جی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اجازت ہو گئی، جیسے بھی ہم کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بات کر رہے تھے. دوسری حکومت آئی، اس نے کہا نہیں غلط ہوا، توڑ دو، کارروائی کرو. کیا مشورہ دیں گے کہ اس چیز کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے، اور یہ نہ ہو کہ مطلب حکومت کے اوپر ہو کہ آپ کی فلاں حکومت سے دوستی تو آپ کو مل گیا کام کا ٹھیکہ، آپ نے بنا دیا، پھر آپ کے خلاف اس حکومت کے کوئی خلاف ہے، اس نے تباہ کر دیا. سر ہمارا ایک کیسے ہم کنٹینیوٹی کیسے وہ کریں؟ ہاں ہمیں نا یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی. ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم ایک سال کا پلان یا ایک مہینے کا پلان بناتے ہیں. ہمیں 10 اور 100 سال کی پلاننگ کرنی ہوگی، جس طرح آج گورا کرتا ہے. اگر ہم اس طرح نہیں چلے تو یہ، اور ہمارا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی نیا صاحب آتا ہے نا، اسی سوچ چاہتے ہیں کہ پرانا چور تھا. ہمیں یہ سوچ ختم کرنی ہوگی. صاحب پرانے نے کچھ تو اچھے کام کیے ہوں گے، اس کے جو اچھے کام ہیں کم سے کم وہ تو یو موو فارورڈ، کنٹینیوٹی تو ہونا کام میں. مطلب ہمیں پتہ ہے جیسے 2007 کے اندر نا ہم نے یہ بندر بدھو آئلینڈ آپ نے دیکھا ہے، اس کا MOU میرے پاس ہے. اچھا. ہم نے مشرف صاحب سے یہ زمین امار کے ساتھ مل کے لے لی تھی. آج وہاں پہ 2 ہیلی پیڈ بنے ہوئے، وہ بھی ہمارے بنائے ہوئے. جس دن مشرف صاحب گئے تو وہ کاغذ میرے والد نے پھاڑ دی کہ اب یہ کسی کے بس کی بات نہیں. تو ہمارے یہاں نا پالیسیز لانگ ٹرم نہیں ہوتی. تو نیا صاحب آتا ہے نا، وہ اپنی پالیسیز لاتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے نا، انویسٹر کو؟ پورے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. صرف ہمیں نقصان نہیں ہوتا، پورے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی چاہیے، جس طرح عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ کنسٹرکشن کو ایک انڈسٹری بنا دی تھی. تو اس کو ایک انڈسٹری کا ایک معیار دیں. کیا مشورہ دیں گے موجودہ حکومت کو، کیا کرے وہ؟ موجودہ حکومت کام کرے، کام میں بڑی جیت. آج مریم نواز دیکھیں نا، کام کر رہی ہے پنجاب میں. کہاں چلا گیا پنجاب؟ آج ہم سندھ میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہم. سندھ، پنجاب دیکھ کے ہمیں سندھ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. میں بھی تھوڑے ٹائم پہلے پنجاب گیا تھا، ایک کھڈا نہیں دیکھا روڈ کے اوپر. یار میں تو کہہ رہا ہوں پشاور بہتر لگتا ہے کراچی سے. ہم کہتے تھے کہ ہماری قوم بہت انڈسپلنڈ ہے. میں بسنت پہ لاہور تھا عامر بھائی، 11:59 پہ ایک بھی پتنگ ہوا میں نہیں تھی، اور 12:05 پہ آسمان پہ جگہ نہیں تھی بادل دیکھنے کی، اتنی پتنگیں تھی. تو آپ پالیسیز رکھو، ڈنڈا رکھو، سسٹم رکھو. وی آر ویری گڈ پیپل. اور پنجاب جو ہے وہ مریم نواز سے پہلے بھی بہت آگے تھا. نہیں، کوئی بہت آگے نہیں تھا. بزدار صاحب دوبارہ وہیں لے آئے تھے ان کو، ہمارے برابر لے آئے تھے جہاں تک میرا خیال ہے. اچھا، کوشش کی تھی انہوں نے. وہ ہمارے سندھ کے برابر تک میرے خیال میں پہنچ گئے تھے. میں پنجاب جاتا تھا، ان کے دور میں کچرے پڑے ہوتے تھے اسی طرح. لیکن آج دوبارہ مطلب دیکھنا ایک اچھا لیڈر آتا ہے دوبارہ، یار کام کر جاتا ہے. یار مریم نواز صاحبہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یار یہ عورت کیا یہ، لیکن آج شی از ڈن جو بھی ہے، شی از ڈن اے میریکل. یار دوست کم لاہور میں کیا، لاہور نہیں پورا پنجاب آپ دیکھیں یار، ہریالی دیکھیں آپ لوگوں کی شکلیں دیکھیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا. یار پنجاب میں لوگوں کی شکلوں پہ خوشحالی ہے، رونق ہے، رونق ہے، کیونکہ پیسے کما رہا ہے نا. آپ کراچی سے جائے، سندھ سے جائے پنجاب تک، سکھر کراس کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ پنجاب آ گیا. یہ میں نہیں، آپ کی گاڑی آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ پنجاب میں آ گئے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف آپ مورد الزام جو ہے اس حکومت سندھ کو ہم سب ہیں، ہم سب یا آپ کہیں گے کہ جی وفاقی حکومتوں نے جو ہے ساری ترقیاتی کام وہاں پہ زیادہ کیے،
کہ موٹر وے بنائی انہوں نے, پہلی موٹر وے جو بنی تھی. سر پنجاب کا آدمی سوال کرتا ہے, ہم لوگ جو ہے نا سندھ ہم بھی کرتے ہم نہیں کرتے سر, ہم دو ڈنڈے کھا کے خاموش ہو جاتے ہیں سر. پنجاب والا پھر نکلتا ہے, مار بھی کھاتا ہے. پنجاب کی عورت مضبوط ہے, پنجاب کی ماں بھی مضبوط ہے, اس کی اپ برنگنگ جو ہے نا, آپ دیکھیں ہم کراچی والے ہم اتنے اپنے چکروں میں لگ گئے, بجلی پانی گیس, کہ ہم نے لوگوں کو بولنا چھوڑ دیا. میں اتنے ارب پتیوں کو جانتا ہوں, آج بھی تنقید کرتے ہیں سندھ حکومت کے اندر, لیکن تم ارب پتی 10,000 روپے کا کٹر کا ڈھکن اپنے گھر کے باہر لگا لو خود یار. اس میں تنقید کرنے سے مطلب تم پیسے والے ہو, تم تنقید کر کے اپنے اوپر بیماری لا رہے ہو. سوچتے ہو, بیمار ہوتے ہو, پھر ڈاکٹر کے پاس 50,000 خرچ کرتے ہو, تو 5,000 خرچ کر کے اپنے گھر کے باہر ڈھکن لگا لو نا بھائی. اچھا چلے, یہ ہم ایک سیاسی بحث میں چلے جائیں گے. میں چاہوں گا کہ ہم ذرا سا پھر آتے ہیں ریل اسٹیٹ پہ آتے ہیں. کہتے ہیں اسپیکولیشن, کیا سرائی جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات اسٹاک مارکیٹ کے لیے بھی بعض اوقات ہماری پوری مارکیٹ اسپیکولیشن میں چلتی ہے, اسپیکولیشن پہ چلتی ہے, پوری مارکیٹ اسپیکولیشن پہ چلتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں, 2022 میں شمس الاسلام نے کیس کیا کہ فیز 8 ناجائز بنا ہوا ہے, یاد ہے آپ کو؟ میں نے اس سے کچھ ٹائم پہلے کچھ میرے خیال میں 50 فلیٹ بیچے ہوں گے. فیز 8 کی بات کر رہا ہوں میں, ایک پراپرٹی کی بات نہیں کر رہا. میں بول رہا ہوں اس نے کہا نا پورا فیز 8 جو ہے وہ ناجائز ہے. میرے پاس صبح کسٹمر آیا, میرے پیسے واپس دے دو. میں ان کو دکھا رہا ہوں DHE کی لینڈ ہے, کاغذ ہے, بولا جو بھی ہے. کورٹ نے بول دیا شاید, حالانکہ کوئی فیصلہ بھی نہیں آیا تھا. اچھا, اس ملک میں ایک اور پرابلم بھی یہ ہے کہ کورٹ سے پہلے لوگ اپنے ڈیسیژن دے دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. الحمدللہ 3 ہفتے بعد جج صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کوئی کیس ہی نہیں بنتا, دوبارہ واپس سے مارکیٹ زندہ ہو گئی. اور آج کل تو سنا فیز 8 جو ہے وہ 2-3 گنا چھلانگے مار رہا ہے سر, اور مارے گا بھی, اور بھی مارے گا, کیونکہ فیز 8 از گونا بی اے گیٹڈ کمیونٹی ود ان دی ہول ڈیفینس. آپ دیکھیں بیریئر لگنا شروع ہو گئے, ویری سون یہ گرا دیں گے. فیز 8 میں نے سنا کہ پانی بھی دے دیں گے نلکوں کے اندر, تو مطلب یہ ساری تو وہ بیچارے جو مظلوم فیز 5 میں 6 میں رہتے ہیں, فیز 8 میں آ جائیں بھائی. اتنا آسان ہوتا ہے, اتنا آپ نے پیار سے کہہ دیا فیز 8 میں آ جائیں. چلیں اچھا, اب یہ مجھے بتائیے کہ بیرون ملک سے پاکستانی جو ہے ریمیٹنسز اربوں روپے بھیجتے ہیں, یہ کچھ کرتے ہیں, اس میں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل کرتے ہیں. آج ہمارے پاس امریکہ سے بہت ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے کلائنٹ ہیں, بہت ڈاکٹرز ہیں. لیکن میں ایک بات صرف یہ بیرون ملک والوں کو کہوں گا کہ ان کو اپنے دماغ سے یہ نکال دینا پڑے گا کہ ان کی سرمایہ کاری کی وجہ سے ہمارا ملک چلتا ہے. ان کا ایگو لیول اتنا ہائی ہے نا کہ ہم وہاں سے پیسے بیچتے تو آپ کا ملک چلتا ہے. بھائی تمہارے پیسے اگر نہیں بیچے تو اپنے پاس رکھو, ہمیں تمہارے پیسے کیسے بھائی 40 ارب بھائی ہم یہاں کما لیں گے یار, ہم یہاں کما لیں گے, ہم ڈالر نہیں ہے نا ہمارے پاس, ڈالر کہاں سے لائیں گے, لیکن ان کو اس سوچ سے نکلنا پڑے گا کہ ان کی وجہ سے ہمارا ملک چلتا ہے. وہ تو پھر اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں, اپنے پیاروں کو, اور بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھی نا ہمارے والد نے ہمیں سکھایا تھا یار عامر بھائی کہ ملک نا تمہاری ماں کی طرح ہے. ماں اگر بیمار ہو نا تو آپ خالی باہر سے بیچ کے پیسے بیچ کے یہ نہیں سمجھے کہ آپ نے فرض ادا کر لیا, آپ نے ماں کی عیادت کرنے بھی آنا ہے, اپنے ملک واپس بھی آنا ہے. پھر ہمارا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج امریکہ میں اتنی ہائی اینڈ رہتے ہیں, اور جب کراچی آتے تو وہی بہن کے گھر, خالہ کے گھر, وہی گلشن نازوازے رہتے ہیں, جہاں ہمارے بچوں کو ہمارے ملک سے محبت ہی نفرت ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کی لائک مائنڈیڈ ریسیڈنسی نہیں ہوتی نا. تو آپ ان کو ان کی لائک مائنڈیڈ ریسیڈنسی دینا, ان کو اچھی جگہوں پہ لے جائے. پاکستان آج میں کتنے پاکستانی کو جانتا ہوں, میں خطہ کلامی کر رہا ہوں کہ گلشن اقبال جب بننا شروع ہوا تھا, آپ تو بہت, میں تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا, ہم نے دیکھا ہے تو بڑا خوبصورت علاقہ ہوا کرتا تھا, بڑا آرگنائز ہوا کرتا تھا. اور اس کو پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا کہ وہاں تجاوزات بنی, وہاں پہ مطلب بیڑا غرق ہو گیا. ورنہ گلشن, پھر اس کے بعد گلستان جوہر ایک زمانے میں. آج میں اتنے کراچی والوں کو جانتا ہوں جنہوں نے آج تک ہمارے پاکستان کا ناردرن ایریا نہیں دیکھا, وہ سمجھتے ہیں کراچی پاکستان ہے ان کے بچے. آپ اپنے بچوں کو ملک سے محبت تو کراؤ, ان کو دکھاؤ صحیح کیا کیا نعمتیں ہیں. یار عامر بھائی میں نے یورپ جانا چھوڑ دیا, آپ کو پتہ ہے, میں جاتا ہوں نتھیا گلی, یہ اتنا مزہ آتا ہے یار, اس سے زیادہ خوبصورتی کیا ملے گی یار آپ کو. آپ کو آپ جیسے جو سرمایہ کار ہیں اور ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, وہ کرتے ہیں جن کے پاس دولت ہے, ان کے لیے آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی ایک گیٹڈ کمیونٹی بنا دی. ایک زمانے میں پاکستان میں مڈل کلاس کا بھی خیال کیا جاتا ہے, تو گلشن اقبال کا تصور سر کیوں نہیں ہے؟ اب تو ختم ہو گیا یہ. آپ پھر گلشن اقبال میں بہت اوپر ہے یا بہت نیچے ہے, اب مڈل کلاس ختم ہو گئی ہمارے ملک میں. ہمیں یاد ہے نا کہ گلشن واز مینٹ فار مڈل کلاس, اور وہاں کے جو فلیٹ 3.5 لاکھ میں مل جایا کرتا تھا, 80s کے اندر 2.5 لاکھ میں مل جاتا تھا. آپ سوچے نا 3 بیڈ روم کو لوگ افورڈ کر سکتے تھے. اب لوگ جو مڈل کلاس ہے تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اس کو تو آپ نے بالکل مار دیا, مطلب ہے یا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تو بہت امیر ہے یا پھر مطلب ایسے ہمارے ملک میں بہت فرق ہو گیا سر. تو کیا کریں ان کے لیے, کیا کریں؟ آپ جیسے جو ذہین لوگ اچھا وہ خود بھی محنت نہیں کرتا. کیا کریں گے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو آپ بہت تعجب کریں گے. ہم نے نیو کراچی میں پانی کی لائنیں ڈالی, یہ میں آپ کو مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں.
میرے حساب سے نا مڈل کلاس ہی مڈل کلاس کا سب سے بڑا دشمن ہے. اچھا. ہم نے نیو کراچی میں پانی کی لائنیں ڈالی, ایک علاقے میں ڈل گئی, ایک علاقے میں نہیں ڈلی. تو جس علاقے میں ڈل گئی نا, برابر والا آ کے بولتا ہے پانی کی لائن کھولو, میں اس پہ پیشاب کروں گا. میں نے کہا کیا کرو گے؟ بولا میں اس پہ پیشاب کروں گا اس پانی. میں نے کہا کیوں کرو گے؟ بولا میرے بچے گندا پانی پیئیں, ان کے بچے صاف پانی پیئیں. مطلب ہم کسی اور کا بھلا ہوتے بھی نہیں دیکھ پا رہے یار. تو یہ مڈل کلاس ہے نا, مڈل کلاس سب سے بڑی دشمن ہے. میں نے آپ کو جس طرح افریقہ کی پہلی مثال دی تھی کہ یار ان 40 لوگوں نے کیا کہا کہ آدھا تو یہ مجھے دے کے جائے گا. خالی یہ سوچ پیدا کر لینا ہم ایک دوسرے کی ساتھ دینے کی. میں بہت ایک اچھی مثال ہے کہ ہمیں آج پاکستان کو بڑھانے کے لیے ہمیں لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا بند اور ہاتھ پکڑنا شروع کرنا ہوگا. جس دن ہم نے یہ شروع کر دیا ہمارا ملک کامیاب ہو جائے گا. بھارت کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کی کیا صورتحال ہے, اور اگر موازنہ کریں پاکستان سے تو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ایک بات کہوں گا تو آپ کو بہت تعجب ہوگا. آج آپ نے برکینا فاسو کا نام سنا ہے؟ صومالیہ کا نام سنا ہے؟ جی صومالیہ کا سنا ہے میں نے. صومالیہ کی واٹر فرنٹ پراپرٹی پاکستان کی واٹر فرنٹ پراپرٹی سے مہنگی ہے آج, اور برکینا فاسو کی واٹر فرنٹ پراپرٹی آج $200 کی ہے, ہماری آج تک وہاں نہیں پہنچی. انڈیا تو بہت آگے چلا گیا, انڈیا آگے چلا گیا, بہت آگے چلا گیا. ہم آج افریقہ سے بھی پیچھے ہو گئے. اللہ کا شکر مانے, اللہ نے یہ ملک دیا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے یہ ملک. قسم سے جس کے پاس نہیں ہے نا ملک اس سے حال پوچھے, جن کے پاس فوج نہیں ہے ان سے حال پوچھے, جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے ان سے حال پوچھے. آج کیا ہے ہمارے لیے اتنا آسان ہے آگے نکالنا, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یار. اس سے اچھی قوم کیا ملے گی؟ جنگ ہوتی ہے تو سارے جہادی بن جاتے ہیں, لیکن اس سے اچھی قوم کیا ملے گی یار؟ PSL چلتا ہے تو سارے کرکٹر بن جاتے ہیں. What else do you want from them? معصوم لوگ ہیں, ہر حالت میں خوش رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, مشکل حالات میں بھی اور ایک مسکراتے دوسرے رہتے کی ہیں, مدد بھی کرتے ہیں تھوڑی بہت کبھی کبھی یار, جتنا ہو سکتا ہے. مطلب دیکھیں نا کراچی میں جتنا CSR ہوتا ہے شاید کہیں ہوتا ہو یار. بالکل وہ نظر آتا ہے کہ مطلب بھوکوں کے لیے کھانا ہوتا ہے, مدد ہوتی ہے لوگوں کی. جو آپ نے فرمایا کہ بھارت بہت آگے نکل گیا, مجھے یاد ہے جب ہم 90s میں بمبئی جایا کرتے تھے, بمبئی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, ممبئی نہیں تھا, دلی جاتے تھے, تو آپ کو لگتا تھا کہ پاکستانی شہر بہتر ہیں, بہتر حالت میں, ہمارے ایئرپورٹ بہتر ہوا کرتا تھا. پھر جب میں 2010-15 تک میں گیا ہوں تو اس میں پھر آپ کو لگا کہ بھارت تیزی سے اوپر آ رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے رک گئے. پھر ہمیں رکوانے میں بڑی محنت ہوئی, ہاں بڑی محنت کی گئی ہمارے پیچھے, ہمیں ہمارے دین سے دور کیا گیا. آج آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ آج آپ ہمارے ڈرامے دیکھیں, ہمیں ہمارے معاشرے سے ہٹا دیا گیا. ہم جو تھے وہ اب وہ نہیں رہے. آج آپ ڈرامہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, اگر سر پہ دوپٹہ ہوگا نا تو ماسی ہوگی, اور ننگی ہوگی تو مارٹکن ہوگی. تو یہ ہمارا معاشرہ نہیں, لیکن ہمیں غلط طرف لے جایا جا رہا ہے سر, ہمیں اس پہ اسٹاپ لگانا ہوگا. دیکھیں 60s میں پاکستان بڑا لبرل ہوا کرتا تھا, 70s میں بڑا لبرل ہوا کرتا تھا, تو پھر ہم ایک طرف نہیں رہنا صاحب. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو عموماً پھر ایک ایسا دور آیا کہ برقع پوش خواتین جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرٹیکولر کلاس تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لبرل کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں کہ یہ تو مطلب حقیقت ہے نا آپ کی. اگر آپ نکلیں ڈیفینس کلفٹن میں, لاہور کے ماڈل ٹاؤن جائیں, آپ شادمان جائیں, تو یہی صورتحال ہے نا. نہیں تو یہ کپڑے کیوں اتر جاتے ہیں جب پیسے آتے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ اب یہ تو خیر آپ ان سے پوچھیں بھائی, انتخاب مطلب پہلے آپ بول رہے ہیں کہ لبرل, تو وہ میرا لبرل کا مسئلہ نہیں ہے, ہم بھی سب بہت لبرل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس وقت بھی گھروں میں پردہ, آداب, ایک ادب ہوتا تھا. اب وہ ادب مر گیا. مجھے یاد ہے میرے پاس گاڑی 15 سال کی عمر میں تھی, لیکن خود کا ٹی وی 18 سال میں ملا. ہم 18 سال کی عمر تک امی کے روم میں بیٹھ کے سب پورا گھر ٹی وی دیکھتے. آج بچوں کے پاس 2 سال کی عمر میں آئی پیڈ ہے باس, وہ جو دنیا دیکھ رہا ہے کیا مطلب کس جگہ جا رہا ہے, یو ہیو نو آئیڈیا. ماؤں نے بڑی آسانی پیدا کر لی اپنے لیے, تھوڑا سا بڑا بچہ ہوتا ہے یوں فون کھولتی ہے دے دیتی ہے, مطلب اس نے اپنی ذمہ داری ختم کر لی اپنی. اور ماں کا بڑا کردار ہے یار. میں آغا خانیوں کے اندر میں لوگوں کے بارے میں سنتا ہوں, میں خود تو ماشاء اللہ الحمدللہ سن رہی ہوں, لیکن آغا خانیوں کے اندر یہ ہے کہ اگر تمہارے 2 بچے ہیں, بیٹا اور بیٹی, اور تمہارے پاس ایک کو تعلیم دینے کا اختیار ہے تو اپنی بیٹی کو پڑھاؤ, کہ شی از دا ون ہو رنز دا جنریشن. نہیں بڑی آپ نے اہم بات کی, بچوں کی تعلیم پہ جتنا ہم انویسٹ کریں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ دین سے دور ہو گئے, میں دیکھتا ہوں مساجد میں آج زیادہ بھیڑ ہے ہمارے یہاں, لوگ زیادہ جو ہے مطلب ہے مذہبی رسومات کو اور اس کو عبادات کے اوپر توجہ دیتے ہیں. جب ہم جوان ہو رہے تھے 80s میں کم ہوتا تھا, حالانکہ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, اس میں زیادہ ایک الگ وہ تھا. 70s اگر ہم اس سے پہلوں کی بات کریں تو وہ تو غالب آئے ہمارے یہاں, جو ہمارے یہاں غلط طریقے سے غالب آیا نا. آج میں لوگوں کا پیسہ کھا کے عمرے پہ چلے جاتا ہوں,
ہاں یہ غلط بات ہے. مطلب اللہ تم سے ایسی عبادت نہیں مانگتا. پہلے 10 لوگ بیٹھتے تھے لیکن وہ دل سے بیٹھتے تھے. آج 100 بیٹھے ہوتے ہیں, 10 جو ہے نا 100 میں سے 90 مسجد کے اندر موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے 2 سوال میں آخری آپ سے کروں گا. میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا جو آپ سے میرے کو فیوچر آؤٹ لک آپ ہمیں بیان کریں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے. آپ تو بہت بلش ہیں, آپ بہت آپٹمسٹک ہیں اس معاملے کے اوپر, لیکن آپ کو اس میں کیا رسک, کیونکہ ایز اے انویسٹر آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ رسک ہے اور یہ اپارچونیٹی ہے, تو دونوں اگر ہمیں کچھ گنوا دیں کہ یار رسک کیا ہے اور اپارچونیٹی کیا ہے. میرے خیال میں رسک بہت کم رہ گیا, اپرچونیٹیز زیادہ ہے. اچھا, کیونکہ آج پاکستان پہ بھروسہ کرنا شروع ہو گیا دوبارہ. جو ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یار دبئی از ناٹ یور کنٹری, دس از ناٹ یور کنٹری, اپنا ملک اپنا ہوتا ہے. آج لوگوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ رب العالمین. انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, پازیٹیوٹی آ رہی ہے. خالی اپنے اپنے پروجیکٹ سنبھالیں اور کام کر جائیں. آئی تھنک اسکائی از دا لمٹ ان دس کنٹری. آئی ڈونٹ, اور کسی بھی ملک میں اگر کاروبار میں تھوڑی بہت تکلیفیں نہیں ہیں تو کاروبار کا مزہ بھی نہیں آتا. درست فرمایا. اور آخری سوال کہ ٹھیک ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو تو گھر خرید لیں گے, گیٹڈ کمیونٹیز میں رہ لیں گے. جو آپ کی لوور مڈل کلاس ہے, جو مڈل کلاس ہے, ان کو بھی رہنے کا حق ہے, ان کو بھی گھر پہ چھت چاہیے. تو آپ جیسے جو انویسٹرز ہیں کیا گورنمنٹ کو مشورہ دیں گے کہ بھائی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یا پرائیویٹ انیشیٹو کے تحت کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے؟ گورنمنٹ نے آلریڈی کرنا شروع کر دیا ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے. میرے خیال ہے محسن شیخانی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو ہمارے آباد کے پرانے چیئرمین تھے. ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب آن لو کاسٹ ہاؤسنگ. سپر ہائی وے پہ بہت اچھی کمیونٹیز بن رہی ہے, اسی طرح کی گیٹڈ کمیونٹیز لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر, اور کام تو ہو رہا ہے سر الحمدللہ رب العالمین. آج گھر بھی بڑے جا رہے ہیں. میں بھی تھوڑے دنوں پہلے یہاں گیا تھا مریر کینٹ کی طرف اسکیم 33 میں. سر اتنی بلڈنگیں بن گئی کہ میری آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. میں 3 سال بعد گیا تھا, آئی کوڈ ناٹ ریکگنائز دا سیم پلیس. تو کام ہر کسی کے لیے ہو رہا ہے سر, لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھنا ہوگا, اس ملک سے پیار کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ حسنین پردیسی صاحب آپ کا. آپ نے بڑا اپنا کہتے ہیں دل سے گفتگو کیا, آپ نے, آپ کا پیشن ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ کس طرح سے آپ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سر. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.